بیٹا میں آپ کو آج ایک سبق دینا چاہتا ہوں جس کے لیے میں ایک کہانی سناؤں گا۔ سبق آپ کو خود مل جائے گا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ دو سگے بھائیوں کے بڑے بڑے زرعی فارم ایک ساتھ واقع تھے۔ دونوں 40 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اگر کسی ایک کو اپنے کھیتوں کے لیے کسی مشینری یا کام کی زیادتی کی وجہ سے زرعی مزدوروں کی ضرورت پڑتی تو وہ بغیر پوچھے بلا جھجک دوسرے کے وسائل استعمال کر لیتا۔ دونوں کا اتفاق اور پیار مثالی تھا، لیکن ایک دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور کسی معمولی سی بات سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف ایسا بڑھا کہ ان میں بول چال تک بند ہو گئی۔ اور چند ہفتوں بعد ایک صبح ایسی بھی آ گئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اسی شام غصے میں چھوٹے بھائی نے کرین منگوائی اور رات تک اس نے دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھود کر اس میں دریا کا پانی چھوڑ دیا۔ اگلے روز جب سورج طلوع ہونے پر بڑے بھائی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے بھی ایک ترکھان کو بلا لیا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے، جس نے ذاتی اختلاف کی وجہ سے کل کرین منگوا کر میرے اور اپنے گھروں کے درمیان جانے والے رستے پر ایک گہری کھائی بنا کر اس میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ کی ایک اونچی باڑ بھی لگا دو، کیونکہ اگر اسے ہمارا گھر پسند نہیں رہا تو مجھے بھی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں۔ بس اسی لیے مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل چاہیے، جس کی یقیناً میں تمہیں بہترین اجرت دوں گا۔ ترکھان بھی بڑے بھائی کی باتیں سنتا رہا۔ بات مکمل ہونے پر اس نے بڑے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے آپ وہ جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کو شروع کرنا ہے، تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبہ سے ضرورت کا مطلوبہ سامان اور مزدور لا سکیں۔ سارے کام کا اندازہ لگانے کے بعد ترکھان اور بڑا بھائی ساتھ ہوا کے ایک بڑے قصبہ میں گئے اور 3-4 مطلوبہ مزدوروں کے علاوہ ایک بڑی گاڑی جس پر تمام ضرورت کا سامان لادا اور واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ گھر پہنچ کر ترکھان نے بڑے بھائی کو آرام کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ ہمارا کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترکھان اپنے مزدوروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرتا رہا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں کسی قسم کی باڑ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ البتہ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں ایک بہترین پل بنا ہوا تھا جہاں اس کے چھوٹے بھائی نے گہری کھائی کھود دی تھی۔ جو ہی وہ اس پل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری طرف کھڑا اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کی طرف حیرت کے ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑے کبھی کھائی اور کبھی اس پر بنے ہوئے پل کو دیکھتے رہے۔ پھر اچانک دونوں کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چند سیکنڈ بعد دونوں بھائی نپے تلے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے پل کے درمیان ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اور پھر دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک دوسرے کو پوری شدت سے بھینچتے ہوئے گلے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کے بیوی بچے بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگتے اور شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے۔
یہ سارا منظر دور کھڑا ترخان مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بڑے بھائی کی نظر جو ہی ترخان کی طرف اٹھی، جو اپنے اوزار پکڑے جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس ٹھہر جائے تاکہ وہ دل و جان سے اس کی خدمت کر سکیں۔ لیکن ترخان یہ کہہ کر چل دیا کہ اسے ابھی اور بھی بہت سے پل بنانے ہیں۔ تو میرے بیٹے، اس طرح آپ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کے درمیان باڑ لگانے کی بجائے پل بنانے کا کام سر انجام دیں، تاکہ لوگوں میں نفرت کی بجائے پیار و محبت کو فروغ دیا جائے۔